ناظرین آداب، میں ایم خورشید خان اور ڈاکٹر بشیر الحسن وفا نقوی صاحب اردو ادب چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج 1 ستمبر ہے۔ آج ہی کے دن اردو کے مشہور و معروف افسانہ، ناول نگار اور ڈرامہ نگار اور مکالمہ نگار راجندر سنگھ بیدی 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ شروع میں محسن لاہوری کے نام سے مضامین اور کہانیاں لکھیں، بعد میں بیدی کے نام سے افسانہ نگاری میں اہم مقام حاصل کیا۔ بیدی کے 6 افسانوی مجموعے شائع ہوئے ہیں اور 2 ڈراموں کے مجموعے اور 6 فلموں میں کہانیاں لکھی ہیں۔ داغ، مرزا غالب، ابھیمان، مدھومتی اور بڑی بہن ان کی سپر ہٹ فلمیں رہی ہیں۔ بیدی کے افسانوں کا پہلا مجموعہ دانا و دام 1939 میں 14 افسانوں کے ساتھ شائع ہوا۔ دوسرا گرہن کے نام سے 1942 میں 14 افسانے شامل ہیں۔ تیسرا کوک جلی افسانوی مجموعہ 1949 میں 13 افسانوں کے ساتھ شائع ہوا۔ چوتھا اپنے دکھ مجھے دے دو اور 5واں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اور چھٹا مکتی بودھ 1982 میں، جس میں 6 افسانے شامل ہیں۔ بھولا، لاجونتی، گرم کوٹ، اپنے دکھ مجھے دے دو، گرہن ان کے مشہور افسانے ہیں۔ ڈراموں کا پہلا مجموعہ بے جان چیزیں، اس میں 6 ڈرامے ہیں جو 1943 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ راجندر سنگھ بیدی کا ڈراموں کا 7 کھیل کے نام سے منظر عام پر آیا۔ بیدی نے افسانہ اور ناول دونوں کے وقار کو بلند کیا۔ بیدی نے صرف ایک مختصر ناول ایک چادر میلیسی کے نام سے لکھا جو 150 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں ہندوستان میں ایک چادر میلیسی اور پاکستان میں مٹھی بھر چاول کے نام سے فلمیں بنی۔ ناول ایک چادر میلیسی رسالہ نقوش میں 1960 میں 2 قسطوں میں چھپا اور بعد میں کتابی شکل میں مکتبہ جامعہ دلی سے 1962 میں شائع ہوا۔ اردو ادب یوٹیوب چینل راجندر سنگھ بیدی کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک مخصوص پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس پروگرام میں اردو فکشن نگار اور ماہر پریم چند پروفیسر صغیر افراہیم صاحب، سابق صدر شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، راجندر سنگھ بیدی کے فن اور شخصیت کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ پروفیسر صغیر افراہیم عصر حاضر کے منفرد تنقید نگار ہیں، ادب کی دنیا میں ماہر پریم چند کی حیثیت سے مقبول و مشہور ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ آئیے راجندر سنگھ بیدی کے افسانے اور ناول نگاری کے حوالے سے ان کی مخصوص گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ پروفیسر صغیر افراہیم۔ راجندر سنگھ بیدی کا میں شیدائی ہوں۔ راجندر سنگھ بیدی کی ادب میں جو شخصیت ہے وہ افسانہ نگار کی حیثیت سے، ناول نگار کی حیثیت سے، مکالمہ نویس کی حیثیت سے، فلم میکر کی حیثیت سے، اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے، اور سب سے زیادہ بڑھ کر اردو دوست کی وجہ سے جو ان کی ایک شخصیت، جو ان کی چھاپ ہے، اس کے ہم سب شیدائی ہیں۔ ابھی چونکہ اس پر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بیدی اپنے تمام معاصرین میں بھیم نمایاں رہے، جیسے چاہے وہ منٹو ہوں، کرش چندر ہوں، عصمت چغتائی ہوں، خواجہ احمد عباس ہوں، ان سب میں بھی الگ الگ رہے اور سب الگ، جیسے افسانے میں یقیناً ایک جدت اور ندرت اگر منٹو نے پیدا کی ہے تو پنجاب کی دھرتی سے جوڑتے ہوئے، پنجاب کی زمینی مہک کو ہندوستانی مہک بناتے ہوئے عالمی سطح پر جو ارضیت کا تقدس اور جو ارضیت کا احترام پیش کیا ہے وہ بیدی کے علاوہ کچھ نہیں۔ بیدی نے شروع میں سب نے کہا کہ بیدی کے یہاں تو پنجابی لہجہ ہے، لیکن پنجابی لہجہ ہی تو اردو کی بنیاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو پنجاب سے نکلی، اگر نہیں بھی اس رویے کو ہم صحیح مانیں کیونکہ بہت سے نظریے ہیں، لیکن پنجاب ایک بڑا مرکز رہا ہے اردو کا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعمیر میں بہت نمایاں رول ادا کیا ہے، اور آج بھی پنجاب بہت ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ بیدی کی اہمیت اپنے معاصرین میں بھی اس لحاظ سے ہو جاتی ہے کہ وہ ترقی پسندوں کا دور تھا۔ ترقی پسندی اور جدیدیت کی ملی جلی شکل ہمیں ملتی ہے راجندر سنگھ بیدی کے ہاں، ان کے علامات کے ذریعے، ان کے تشبیہات کے ذریعے، استعارات کے ذریعے، تمثیلات کے ذریعے، اور سب سے بڑی جو جدت ہے وہ انہوں نے جو قصص الانبیاء، لوک کتھاؤں
اساطیر اور یہاں کے پورانک کتھاؤں سے استفادہ کرتے ہوئے جس طرح سے فن پاروں کو خلق کیا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری زمین کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، اسی لیے ہمیں بے حد مرغوب ہے، ہر ایک اس کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ان کے افسانوں کی ہی بات کریے تو بہت سے ان کے افسانے ہیں، مان لیجئے جیسے آج کل یہ ہوتا ہے کہ توہمات کی بات چل رہی ہے، یا ابھی ہمارا ملک بھی اتنا ترقی کر چکا ہے کہ چاند پر پہنچ بھی گیا ہے، اور یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے، لیکن جہاں چاند ہے وہاں چاند گرہن کا بھی تصور ہے، اور چاند گرہن کو کس طرح سے عقائد، توہمات اور رسم و رواج سے جوڑ دیا ہے بیدی نے اپنے شاہکار افسانے گرہن میں۔ اور جب گرہن آتا ہے تو آج بھی ہمیں، یعنی ابھی کی بات لگتی ہے کہ چاند کے اوپر اگر گرہن لگتا ہے اور راہو اور کیتو جب اس کو اپنے نرغے میں لے لیتے ہیں اور چاروں طرف سے سیاہی پھیر دیتے ہیں، لیکن پھر صبح ہوتی ہے، پھر روشنی نمودار ہوتی ہے، ہر تاریکی کے بعد روشنی ہے۔ لیکن بیدی نے ایک سوال اٹھا دیا لاشعوری طور کے اوپر کہ کیا عورت پر ہمیشہ گرہن لگتا رہے گا؟ یہ ایسا ہے کہ ہولی نام بھی کردار کا انہوں نے ہولی رکھا ہے کہ جس کو ہولیکا کو ہمیشہ اگنی پریکشائیں دینی ہے، تو اگنی پریکشا اس کو ہی کیوں، یہ قاری کے سوال ذہن میں ابھرنے والا ہوتا ہے، اسی لحاظ سے ان کا شاہکار افسانہ بنتا ہے گرہن۔ فسادات کے اوپر بہت افسانے لکھے گئے، اور فسادات پر سب سے زیادہ ظلم و جبر جو سہا ہے وہ پنجاب کی دھرتی نے کہا ہے، اور پنجاب بھی جو دو حصوں میں بٹ گیا ہے تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، تاریخی ظلم۔ تمام چیزوں کو الگ الگ زاویوں سے، کسی نے کہا ہم وحشی ہیں، کرشچندر نے کہہ دیا افسانی منظر میں ہم وحشی ہیں، رامانند ساگر نے ناول لکھ دیا ہے اور انسان مر گیا ہے، کسی نے کہا رقص ابلیل ہے، سب کچھ الگ الگ انداز سے، یا ٹوباٹیک سنگھ جیسا شاہکار افسانہ لکھ دیا گیا، لیکن بیدی نے ایک بالکل اچھوتا موضوع اٹھایا، لاجونتی۔ کیا خوبصورت افسانہ ہے واقعی میں، کہ نہ وہاں نہ قتل غارت گری ہے، نہ لوٹ ہے، نہ فسادات ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں سب کچھ ہے، اور اس سے زیادہ ایک کرب ہے کہ اس لاجونتی کو، یعنی جذباتی وجود کی کشاکش کو اور ہمارے انسانی نفسیات کو، ازدواجی زندگی کو ایک استعارے کی شکل میں پیش کر دینے کا نام ہے۔ سندر لال اس کا شوہر ہے، اور لاجونتی اس کے بیوی ہے، یعنی ازدواجی زندگی میں شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو چاہتے ہیں، دل سے ٹھیک ہے، لیکن جب اغوا ہو جاتی ہے تو کس طرح سے وہ واپس لاتا ہے، اور واپس لانے کے بعد جو نفسیات ہے، جو ہیومن سائیکلوجی ہے، جو ٹچز ہیں، اس کو اس نے واضح کیا ہے کہ انسانی زندگی میں نوک جھوک نہیں تو کچھ بھی نہیں، ازدواجی زندگی کے جو مکالمے ہیں، جو ان میں روٹھنے اور منانے کا عمل ہے، وہ سب بعد میں ختم ہو گیا ہے، اور جب وہ لاجو ایک طرح سے دیوی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ تلملا اٹھتی ہے کہ نہیں میں تو لاجو ہوں۔ یہاں بھی اس نے عورت کے اس کرب کو پیش کیا ہے کہ عورت کتنا ٹوٹ کر چاہتی ہے، اور اس کا اگر اسے جواب نہ ملے تو وہ اندر ہی اندر گھلتی رہتی ہے، اور اس کو بڑی خوبی سے بیدی نے پیش کر دیا ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ جبکہ جمعہ کے پاس وہاں رہی تھی، اس کے ساری تفصیل بتا دی تھی۔ یہ ایک تمام نفسیات ہے، اب جیسے اپنے دکھ مجھے دے دو، کہ اس کا یہ بھی افسانہ ایک طویل افسانہ، اور ہمیں بتاتا ہے یہ سارے افسانے جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ عورت کے اوپر، اور عورت کو انہوں نے دھرتی ماں سے جوڑا ہے، ارضیت سے جوڑا ہے، اور اس کشمکش سے جوڑا ہے جو تہذیب کو پروان چڑھاتی ہے، جو ہماری اور آپ سب کی نشو و نما کرتی ہے، ہمیں سانچے میں ڈالتی ہے۔
تبھی ہمارے ملک نے اسے بے حد مقدس مقام دیا ہے. اس مقدس مقام کے باوجود بھی اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر گرہن لگ رہا ہے، اس کو دیوی کی طرح صرف پوجا جا رہا ہے اور اسے ایکویلٹی، سمانتا نہیں دی جا رہی ہے، اسے اس کا وقار نہیں اور اس کا سمان نہیں مل رہا ہے، تو وہ اندر ہی اندر تلملاتی ہے. یہی اپنے دکھ مجھے دے دو ہے جو پہلی ہی شب وہ کہہ دیتی ہے کہ کیوں پریشان ہیں آپ، تجارت خوب کرتے رہیے، آپ اپنی تمام پریشانیاں، اپنے تمام دکھ مجھے دے دیجیے. افسانے کی بنت دیکھیے، کہانی کا کلائمیکس دیکھیے اور کس طرح سے فضا، ماحول کو پلاٹ میں ترتیب دے دیا گیا ہے اور کہانی بس ارتقائی مراحل کو طے کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے کہ روزمرہ کی زندگی بہت کچھ ہے اور مرد کی زندگی میں وہ بدلاؤ آ جاتا ہے. اس بدلاؤ کو جو فطری ہے، جو جبلی ہے اور جو دکھاوے کا ہے دنیا میں، اس کے بعد وہ اس کو پیش کرتا ہے کہ اختتام پر وہ یہی تو کہتی ہے کہ جب میں نے آپ سے کچھ مانگا تھا تو آپ کاش آپ نے مجھے اپنے تمام دکھ دے دیے ہوتے، تو میں نے اپنے تمام سکھ آپ پر نثار کر دیے ہوتے. تو یہ نفسیاتی گروہ کو کھولنے والا فنکار راجندر سنگھ بیدی ہے، جس کو سمجھنا اور سمجھانا بہت کچھ ہے. وہ دیومالائی اساطیر کو، واقعات کو اگر لیتا ہے تو وہ کچھ نہیں، اس کے تہ بتہ معنوں کو وہ پیش کر دیتا ہے. یہ تو میں ابھی ایسے اس کی کہانی بھولا ہے. جی گرم کوٹ ہے، کس کی بات کریں. دیکھیں آپ سب نے سنا ہوگا، بھول جاتے ہیں آپ. گرم کوٹ کو چھوڑیے، ایک افسانے کو ہم آپ کو بھول کو کہہ دیں. ایک معصوم بچے کی کہانی کیسے بیان کرتی ہے. کہانیاں سنا کرتا تھا دادا سے، کسی سے بھی سنتا رہا ہو زندگی میں، لیکن ٹچ کیا دے رہا ہے، جو نفسیاتی ٹچ ہے اور جو شعور کو جھنجھوڑتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں ہم دن میں کہانی نہیں سنائیں گے. کیوں؟ ماموں راستہ بھول جائیں گے. ایک چھوٹی سی بات جو گاؤں میں، قصبے میں ایک بڑے سے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ کے ذہن میں بھی نقش کیے ہوئے، یعنی اس کا رشتہ اس نے ایک طرح سے زمینی رشتہ جوڑ دیتا ہے. یہ زمینی رشتہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دیکھیے کس طرح سے ایک ایجوکیٹڈ جب فلمی دنیا میں آیا تو اس نے بہترین اسکرین پلے، ڈائلاگس اور مکالمے لکھے. اس نے خود بہترین فلمیں بنائیں، اس کے بیٹے نے بہترین فلمیں، سپر ہٹ فلمیں بنائیں. لیکن یہ لوگ کس طرح سے ہماری نفسیات کو سمجھتے ہیں اور ہماری نفسیات کو اس طرح سے بھولے کو بھولا بنا کے پیش کرتی ہے کہ وہ کہانی سن رہے. ہمارے بزرگوں نے بھی اپنے نانی سے، اپنی دادی سے، اپنی والدہ سے کہانیاں سنی ہیں. تو لاشعوری طور پر صدیوں کی باتیں جسے ہم کہتے ہیں جو لاشعور میں چھپی ہوئی ہیں، وہ شعور میں آ جاتی ہیں. اور فنکار کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لاشعور کی گتھیوں کو تحت الشعور سے شعور میں لاتے ہوئے اور ہمیں اس جانب کر دے. اس کے تمام کہانیاں پر فلمیں بنی ہیں. یہاں نہیں، ازبکستان میں بن چکی، تاجکستان میں بن چکی. ہماری جو تہذیب، ہماری سبھیتا، ہمارے جو جڑیں ہیں، جن جڑوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، بیدی ان جڑوں کو تلاش کرتا ہے. بیدی ہمارے ان بزرگوں تک ہمیں لے جاتا ہے، ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ جہاں اگر وہ صرف پانی کا ذکر کرتا ہے تو پانی نہ رہ کے وہ پانی ہو جاتا ہے جو آنکھوں میں اتر آئے، جو شرم و حیا کا استعارہ بن جائے، وہ جو فرات بن جائے، جو گنگا جل بن جائے، جو آب زمزم بن جائے. بیدی اس لیے بڑا فنکار ہے. بیدی نے اگر کردار لیے ہیں، ابھی تک میں کہہ رہا تھا کہ خواتین کی قسم پرسی یہ ہائی لائٹ کرنے کی، آپ کا تو اتنا بڑا چینل ہے، یہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم بہت چاند پر پھر ہم نے قدم رکھ دیا، جہاں روس بھی نہیں پہنچ سکا ہے. ابھی اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن آج بھی عورت پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو اتیاچار ہو رہا ہے، فنکار اس کرب کو محسوس کرتا ہے. کل بھی اور آج بھی اور آنے والے کل میں بھی. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے اس نے کس طرح سے چیزوں کو اپنے یہاں ڈیولپ کر دیا ہے اور کیسے اس کی اتباع کی جا رہی ہے.
اسے فالو کیا جا رہا ہے، اس کے کردار پر کس طرح سے کردار بن رہے ہیں، اس کے پلاٹ پر کس طرح سے پلاٹ بن رہے ہیں، اور اس کے سیکنڈری جو چیزیں تھیں وہ افسانے جو کہا جاتا تھا یہ شاہکار نہیں ہے، وہ بھی وقت پر کیسے آ جاتے ہیں۔ ابھی کووڈ-19 آپ کے سامنے تھا، کووڈ-19 نے سب کو تل ملا کے رکھ دیا، اور اگر کسی کو یاد آئی تو کون سی کہانی یاد آئی؟ بیدی کی کوارنٹین، جو بہت پہلے اس نے لکھ دیا تھا، تب لوگوں نے کہا ارے وہ کوارنٹین تھا۔ تو ادب پارا وہ ہے جو ہمیشہ یاد کیا جائے، بے شک بے شک، یہ نہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں۔ 250 سال پہلے میر تقی میر نے شعر کہہ دیا، لیکن آج بھی یہ لگتا ہے کہ یہ تو آج کا ابھی کا شعر ہے، اور اس کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ ایسے کا ہمارا بیدی اتنا بڑا فنکار ہے جو شعور تحت شعور اور لاشعور کو آج بھی کھنگال دیتا ہے، جو نفسیات کی گتھیوں کو آج بھی کھول دیتا ہے، اور آج کے زمانے میں کوارنٹین اس کی کہانی کو پھر پیش کر دیا گیا۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کو دیکھنا ہے ہمیں خواتین کے نقطۂ نظر سے، کہ ہم پھر یوم ولادت منائیں تو ہم اپنا احتساب کریں۔ بالکل بالکل، ہم صرف احتساب یہ نہیں کر دیں اور کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کر دیں کہ ان کے یہاں یہ ظلم ہوتا رہا ہے، ہمارے یہاں ہے۔ ہر وہ سماج جس نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ ظالم ہے۔ بے شک بے شک، مذہب نہیں ہوتا ہے، بے شک، بلکہ اس کے فالوورز ہوتے ہیں، جی جی، ان کو کرنے والے، اس کو برتنے والے، اس کو فروغ دینے والے ہم ہی آپ ہیں کہ جو آج بھی اس ظلم کو کر رہے ہیں، اور یہی ظلم کو اس نے ایک چادر میلی سی کر دی۔ ایک رسم، ہر جگہ کی رسمیں ہیں، ہر جگہ کے ٹریڈیشن ہے۔ صاحب کیا چیز ہے، اسی کے ہم عصر عصمت چغتائی، جی دونوں کمیونسٹ پارٹی کے، عصمت چغتائی جو کمیونسٹ پارٹی کی بزرگ ممبر فالوورز، انہوں نے صرف جا کے مرثیے سنے، انیس کو پڑھا اور ایک دم سے تل ملا اٹھی۔ ارے انہوں نے کہا میں کیا لکھ رہی ہوں، ہمارے ساتھی منٹو بیدی تم سب کیا لکھ رہے ہو؟ ظلم تو عورت پر ہوا ہے، ظلم کا سب سے بڑا سمبل جو ہوا ہے وہ جناب زینب ہے، اور جناب زینب کو کردار بنا کر انہوں نے ناول لکھ دیا، ایک قطرہ خون۔ اور بیدی نے کہا واقعی کیا ناول تم نے لکھ دیا ہے، اور بیدی نے بھی ناول ہی لکھا، حالانکہ بہت مختصر سا ناول ہے، ناولٹ، اور اس نے بھی کہا کہ عورت کے تحفظ اور اس کی عصمت کے لیے ہر جگہ الگ الگ ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کے اوپر بھی دوپٹہ ڈال دیا جاتا ہے نکاح کے وقت، قرآن کا سایہ دیا جاتا ہے نکاح کے وقت، وہاں بھی ہر جگہ کے الگ ٹریڈیشن ہوتے ہیں۔ ہندوستان اسی لیے بہت بڑا ملک ہے، ہر جگہ کے آداب ہیں، رسم و رواج ہے جن کو فالو کیا جاتا ہے۔ پنجاب کا مسلمان ہو، سکھ ہو یا ہندو ہو، وہ سب یہ فالو کرتے رہے کہ جب چادر پڑتی ہے تو یعنی عزت اور عفت کی چادر ہے، عصمت کی چادر ہے، تحفظ کی چادر ہے، اور یہ چادر اگر میلی ہو جائے یا اس میں میل آ گیا تو یہ انسان کی سوچ میں، انسان کی فکر میں ہے۔ لہٰذا جو اس کا کردار ہے رانو، اب رانو کو دیکھیے کہ جسے اس نے اپنے بچے کی طرح، جیسے اپنی بیٹی کی پرورش کی ویسے ہی اپنے بچے کی بھی پرورش کی، اور مجبوراً اس سے اگر اسے شادی کرنا پڑتی ہے تو کیا کرب ہے، اس کرب سے گزرنے کی پوری کیفیت کو بیان کر دیا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ 4 جو کردار رکھے ہیں، ہولی، لاجو، ہندو اور رانو کو، یہ چاروں سمبولک کردار آج کے بھی ظلم اور جبر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آج بھی ظلم ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمیں صرف نعرے نہیں دینا ہے، ہمیں عملی طور پر بھی عورت کو اس کا حق، اس کا تحفظ، اس کا سمان دینا ہے۔ بیدی کو جب جب ہم یاد کریں یہ نقطہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہوگا۔ اردو ادب کے ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے عالی جناب پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کو، کیا سیر حاصل گفتگو انہوں نے بیدی کے سلسلے سے فرمائی۔
میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں اردو ادب کے شائقین موجود ہیں ان کے لیے یہ جناب کی تقریر یا گفتگو یا یہ جملے جو انہوں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کے روبرو بیدی کے سلسلے سے پیش کیے انتہائی قیمتی ہیں، اور جہاں جہاں اردو کے چاہنے والے موجود ہیں اس کی یقیناً پذیرائی کریں گے، انہیں ضرور اس سے استفادہ کریں گے۔ اور میں انشاءاللہ پھر کسی بھی موقع سے زحمت دوں گا سر کو، اور باقاعدہ ہم ایک پروگرام لے کر آئیں گے سر کے سلسلے سے، پورے انٹرویو کے سلسلے سے، چونکہ سر نے اردو ادب کے حوالے سے یا اردو تنقید کے حوالے سے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جس کو ہم چند لمحوں میں مقید نہیں کر سکتے۔ متعدد کتابیں فکشن کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اردو ادب چینل کی جانب سے عالی جناب استاد محترم پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کا، اور انشاءاللہ پھر ہم کسی ادبی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، پھر کسی ادبی شخصیت، علمی شخصیت سے آپ کی روبرو کروائیں گے۔ بہت شکریہ۔